بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک ہی راستہ شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے اپنایا، اس میں کوئی دوسرا راستہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ علماء ہر دور میں تھوڑے ہوتے ہیں، اور اس دور میں اور بھی تھوڑے تھے، ایسے مدارس نہیں تھے، ایسے کھلے عام علم کا نظام نہیں تھا، علماء تو بہت تھوڑے، اور اس دور میں بھی تھکے سے تھکا عالم بھی کوئی دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا تھا۔ ابو ظبی سے ایک عرب آیا، پروفیسر تھا معاشیات کا، اس نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو یا بچہ سمجھتے ہو، جاہل۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے، میں روز 6 نمبر سنتا ہوں، تمہارے پاس اور کوئی چیز نہیں سنانے کی؟ ریاض الصالحین 6 نمبر، اور کوئی چیز نہیں ہے؟ مجھے پاگل سمجھا، تم مجھے جاہل سمجھا، میں ڈاکٹر ہوں، PhD۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے کہا یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ تبلیغ کا موضوع علم کی کثرت ہے؟ 40 دن میں آپ کیا علم سیکھ سکتے؟ 40 سال بھی لگائیں تو تھوڑے۔ علم کا موضوع تو صفات میں ترقی ہے، ایمانیات میں ترقی ہے، اور صفات کی ترقی محسوس نہیں ہوتی۔ آج میں نے آپ کو نئی حدیث سنائی، آپ کو پتہ چل گیا، لیکن آپ پہلے سے صبر میں آگے بڑھے اس کا تو آپ کو نہیں پتہ چل سکتا۔ صفات کی ترقی غیر محسوس ہوتی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ درخت روزانہ بڑھتا ہے، کبھی محسوس ہو؟ آپ کے سامنے بڑھ کے پورا پودا پورا درخت بن جاتا ہے، آپ کی گود کا بچہ کھیلتے 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 جوان ہو جاتا ہے، لیکن کبھی پتہ نہیں چلتا کہ آج 1 انچ بڑا ہے، آج 2 انچ بڑا ہے، آج ½ انچ بڑا ہے، آج 4 انچ بڑا ہے۔ وہ روزانہ ترقی کرتا ہے۔ ایمانی صفات آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہیں، نظر نہیں آتی، اور تبلیغ میں نکلنے کا موضوع صفات میں ترقی ہے، نہ کہ علم میں ترقی۔ علم کے لیے مدارس ہیں، صفات میں ترقی کے لیے مجاہدے ہیں، ناگواریاں ہیں۔ تو تبلیغ کا جو موضوع ہے وہ صفات میں بڑھوتری۔ میں ایک سفر کر کے آیا 1 مہینے کا، بہت زندگی کا اوکھا ترین سفر تھا وہ۔ تو میں رائمنڈ میں ایسے بیٹھا تھا، 3 چلے کی بات، تو ایک میری 18 سال عمر تھی، تو ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں ادھر گیا تھا قصور کی طرف، 1 مہینے کا سفر۔ کیا سیکھا؟ کیا سیکھا؟ کچھ نے کہ کیا سیکھا؟ اور جو میرے ساتھ گئے تھے سب ان پڑھ، سارے ان پڑھ، امیر بھی ان پڑھ، اور روزانہ لڑتے تھے۔ عجب لڑائی تھی، جماعتوں میں لڑائی ہوتی ہے سالن اچھا کیوں نہیں بنایا، وہ لڑتے تھے سالن اچھا کیوں بنایا، اس پہ لڑتے تھے۔ آج آلو زیادہ کیوں ڈالیں، آج دال زیادہ کیوں ڈالیں۔ ایک پٹھان کہتا تھا میں نے چائے نہیں پینی، میرے 4 آنے روزانہ واپس کیا کرو۔ 4 آنے کی چائے کی پیالی ہوتی تھی، اگر میرے 4 آنے واپس کیا کرو۔ ایک تھا رنگڑ، اس کا نام تھا سلیمان، وہ بریلویوں کی مسجدیں جہاں جائے وہ اذان دینا شروع کرتا، اس کو امیر اور اس کی روزانہ لڑائی ہو۔ وہ کہے تو نے ریونڈ میں سونا نہیں تھا، اذان نہیں دینی، مسجد کے کام میں دخل نہیں دینا۔ وہ کہ ریونڈ والے کو ٹھیکیدار جو اذان دے گا اس کی گردن اونچی ہوگی، میں دوں گا۔ اب وہ بسی والوں کی لڑائی ہو گئی، تو نے اذان کیوں دی؟ وہ امیر اس سے لڑے، تو نے اذان کیوں دی؟ اس پہ دونوں کے آپس میں گتھم گتھا۔ ایک دفعہ امیر کی ڈیوٹی لگی کھانا پکانے کی، وہ اس کو کچھ نہیں ملتا ہی کچھ نہیں، سالن نہیں بن سکا، تو اس نے چاولوں میں گڑ ڈال دیا، چلو میٹھے ہو جائیں تو کھائے جائیں۔ تو ایک ڈیرہ اسماعیل خان کا تو اس نے ڈوئی اٹھا کے جو ماری نا اس کو کہ تو نے میٹھے چاول کیوں بنائے، ہم قرضہ لے کے آئے ہیں، تم نے اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا۔ یہ سفر تھا، تو اس میں کیا سیکھتا؟ اور خرچہ کیوں کیا، اتنا خرچہ کیوں کیا؟ اور 1 مہینے کا خرچہ پتہ کتنا تھا؟ کرایہ ملا کر رائمنڈ سے رائمنڈ 27 روپے، 27 مجھے آج تک یاد ہے۔
1 مہینے کا سفر، اور ہم رائمنڈ سے چلے قصور، قصور سے چلے مائی رابو، دیپال پور کی طرف ایک جگہ تھی، وہاں سے پیدل چلے اور کوئی 30 40 50 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم دوبارہ قلعہ سوندا سنگھ، وہ دیپال پور کے بالکل ساتھ ایک اڈا آتا ہے، وہاں پہنچے، وہاں سے پھر واپس قصور، قصور سے رائمنڈ۔ اس سارے میں کرایہ شامل تھا، اور کھانا ہم روزانہ خود بناتے تھے۔ پورے سفر میں شاید 1 یا 2 ہماری دعوتیں ہوئیں، اور وہ ہمارا ٹوٹل 27 روپے خرچ آیا تھا، اور اس پر بھی روزانہ لڑائی ہوتی تھی کہ تم نے آج سالن اچھا کیوں بنا۔ وہ عجب سفر تھا۔ تو اس میں سیکھنے کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں، تمہارا ذہن ہے معلوماتی، تمہیں کوئی نئی چیزیں معلوم ہو تو تم ایسے کر کے بیٹھتے ہو، ایسے کر کے، اور ایک ہی چیز دہرائی جائے تو تم یوں بیٹھتے ہو، یہ کیا ایک ہی بات دہرائی جا رہی، ایک ہی بات، یہ تو مجھے پتہ ہے، یہ تو مجھے آتی ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے۔ صفات میں ترقی ہوتی ہے اسی صفت کو بار بار سننے سے، اسی کو بار بار بولنے سے۔ علم کی ترقی کے لیے ہے مدرسہ، تبلیغ صفات میں ترقی کا سفر ہے۔ ایمان کو روز سنو تاکہ ایمان بڑھے، نماز کو روز سنو تاکہ نماز بڑھے، علم کو روز فضائل کو سنو تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو، روز ذکر کرو تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو، روز اپنے اخلاق سناؤ تاکہ تواضع پیدا ہو، روز اپنی نیت کے بارے میں سنو تاکہ نیت اچھی ہو۔ یہ ایک چیز کو بار بار سنو۔ کل نے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے کہا میں نے اپنی طبیعت کے خلاف رہنا سیکھا۔ یہ مجھے آج تک یاد ہے، 1972 کی بات ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنی طبیعت کے خلاف رہنا سیکھا کہ وہ 1 مہینہ میرا 1 منٹ دل نہیں چاہتا تھا ان کے ساتھ وقت گزارنا، کیونکہ میں کالج سے نکلا، میں نے ان کو دیکھا سارے ان پڑھ دیہاتی، تو میرے جی میں آیا یہ مجھے کیا سکھائیں گے، ان سے تو پہلے ہی زیادہ میں جانتا ہوں، معلوماتی ذہن، معلوماتی۔ تبلیغ کا فائدہ ہے صفاتی نہ کہ معلوماتی۔ تم ایک ان پڑھ کی بات بھی دھیان سے سنو گے تو اللہ کی قسم تمہیں بیان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ تم سنتے نہیں ہو، صرف بیٹھتے ہو۔ وہ کہنے لگا آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی۔ مجھے نہیں خبر وہ کون تھے، ایسے مہمانوں میں تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی، کہ 1 منٹ کے لیے دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں، لیکن ساتھ چلا، طبیعت کو ناگواری میں رہنا آ گیا۔ آگے بہت ناگواریاں دیکھنا میرے لیے طے تھا، تو اللہ نے میرے پہلے سفر میں ایسی بنیاد بنائی کہ میں پس کے رہ گیا، روزانہ میں بھاگ جاؤں گا۔ ایک دفعہ تو میں نے بستر باندھ لیا، بستر باندھ کے اور اس پر ایسے گھٹنے ٹیک کے اس کو گانٹھ لگا رہا تھا کہ مجھے اپنی حیت یاد، کیفیت یاد۔ یوں میں ایسے تھوڑا سا نیچے ہو کر میں نے اس کو گانٹھ لگائی اور اٹھانے کے لیے جھکا تو ایک دم پھر کوئی طاقت نے مجھے وہاں سے پیچھے ہٹا دیا۔ علم کا موضوع ہے تبلیغ میں تاثر اور عمل کے شوق کا پیدا ہونا۔ پھر جو تبلیغ میں ذکر ہے، اس سے مراد مشائخ کا ذکر نہیں، تبلیغ میں ذکر سے مراد وہ ہے جو ساری امت کر سکے، وہ اذکار مسنونہ ہیں۔ اذکار مسنونہ ہی تبلیغ کی دعوت ہیں۔ تبلیغ میں کوئی ایسی دعوت نہیں ہے جس پر امت جمع نہ ہو سکے، اور امت کے جمع ہونے کے لیے صرف تبلیغ کا کام، صرف سنت الرسول ہے۔ اس میں بھی علمی طور پر، فقہی طور پر اختلاف پیدا ہو گئے فروعی درجے میں، تو کہاں اتفاق ہو سکتا ہے بات کے اذکار میں؟ صبح شام کی دعائیں یہ ذکر ہے، اذکار مسنونہ یہ ذکر ہے، موقع کی دعا یہ ذکر ہے، قرآن کی تلاوت یہ ذکر ہے، دعا یہ ذکر ہے، اور اللہ کا دھیان بذات خود ذکر ہے۔ ذکر سے مراد مشائخ کا ذکر نہیں ہے کہ چشتیہ کا اور ہے، نقشبندی کا اور ہے، قادری کا اور ہے، سہروردی کا اور ہے، پھر کوئی اس کو
رد کرتا ہے، کوئی اس کو رد کرتا ہے، لیکن مسنون ذکر کو کون تیسرا کلمہ پڑھو بھائی، کون کہے گا کہ یہ غیر اولا ہے اور یہ اولا ہے؟ درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو۔ اس میں مولا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کتنے ظلم و ستم کی بات ہے کہ مشائخ کے ذکر کو ذکر سمجھتے ہیں اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے ذکر کو ذکر ہی نہیں سمجھتے، اور مشائخ کا ذکر کرنے کے لیے تو اہتمام سے بیٹھتے ہیں اور رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اہتمام ہی نہیں کرتے، حالانکہ مشائخ کے ذکر میں ولایت کا نور ہے اور میرے نبی کے بتائے ہوئے ذکر میں نبوت کا نور ہے۔ کہاں نور نبوت، کہاں نور ولایت، کہاں سورج، کہاں ستارہ؟ ستارہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ میں صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوں، جب سے میں نے ادب المفرد پڑھی 1974 سے۔ مولانا نذر الرحمان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بچوں یہ وقت ہے، ابھی یاد کر کے پڑھنا شروع کرو، تمہیں شیطان کہے گا جب فارغ ہو جائیں گے نا پھر یاد کر کے پڑھیں گے، پھر تم ساری زندگی نہ پڑھ سکو گے۔ جیسے کئیوں کو شیطان یہ چکر دے سکتا ہے جب فارغ ہو جائیں گے نا پھر تبلیغ کریں گے، پھر تم تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ گے، تبلیغ کے نہیں ہو، نہ علم کے ہوگے نہ تبلیغ کے ہوگے۔ تو میں نے صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیا، لیکن موقع موقع کی دعا میرے ذہن سے ذہول تھا، میں نہیں پڑھا کرتا تھا۔ ہاں باقی تسبیحات کا، تلاوت کا اہتمام تھا۔ جب میں مولانا سعید خان صاحب کی صحبت میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص چلتا پھرتا ذکر تھا، ہر موقع کی دعا، ہر موقع کی دعا۔ تو پھر میں اس کے بعد موقع موقع کی دعائیں، مجھے اللہ کا فضل ہے بہت سی یاد تھیں، کچھ یاد نہیں تھیں، تو پھر میں نے اس کا، ان کو دیکھ کر مجھے یہ تو میں ان کے ساتھ ایسے داخل ہوا۔ 1985 میں وہ تشریف لائے پاکستان، ان کو سعودی حکومت نے ان سے وہاں کی سعودی جنسیہ نیشنلٹی واپس لے لی، ان سے تحریر کروا رہے تھے کہ تم لکھو کہ میں تبلیغ نہیں کروں گا۔ ان کا میں یہ نہیں لکھتا، کہ پھر ہمارا پاسپورٹ واپس کرو، ان کا یہ تمہارا پاسپورٹ۔ تو انہوں نے اسی وقت ان کو جہاز پہ چڑھا دیا، تو یہاں کراچی میں ان کو انہوں نے بھیج دیا۔ تو ہمارے دوستوں نے اسی دن ایک ہفتے کے اندر اندر ان کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ بنوا کر ان کو پاکستانی شہریت دلوا دی۔ تو ان کو تو اس کا ساری زندگی رنج رہا کہ میرا مدینہ چھوٹ گیا، لیکن ہمیں بہت بہت نفع ہوا، اور ہمیں سے مراد میں نہیں، لاکھوں انسانوں کو ان سے نفع ہوا ان کے اس ہجرت کے سفر کی وجہ سے۔ اگرچہ ان کی واردات تھیں کہ میں ایک دفعہ قطر میں ہم اکٹھے بیٹھے تھے تو بڑے ایسے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو بھائی واصف کہنے لگے مولانا بڑے غمگین نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں چہرہ تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ تو واصف منظور نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں؟ فرمانے لگے مدینہ یاد آ رہا ہے۔ تو اللہ نے ان کو مدینے کی موت عطا فرمائی، معجزانہ معجزانہ اعجاز تھا وہ ان کا مدینے میں رہنا۔ اوہو، میں ان کے ساتھ آ رہا ہوں، مسجد سے ہم آ رہے ہیں تو عربوں کے کمرے میں ایک کمرہ ان کے لیے تھا۔ پہلے تو ایک کونے میں ان کو بٹھا دیا تھا، پھر اس کے بعد ایک کمرہ ان کے لیے بنایا، اس میں ان کو رکھا۔ تو وہ اس کمرے میں داخل ہونے لگے۔ اب مسجد سے نکل کر عربوں کے کمرے میں جب داخل ہوئے تو ان کا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھے ایک کرنٹ لگا کہ یہ شخص ہر موقع پر دعا پڑھتا ہے، ہر موقع پر جو دعا مسنون تھی ایک دم ان کے منہ سے نکلتی تھی۔ اس کو تبلیغ میں ذاکر کہتے ہیں، یہ ہے ذکر والا۔ ایک عالم نے مولانا سعید خان صاحب کو خط لکھا کہ میں ذکر کو، تعلیم کو، تبلیغ کو جمع کر کے چل رہا ہوں۔ تو مولانا سعید خان صاحب نے اس کا جواب لکھوایا جو میں نے خود پڑھا کہ تبلیغ کے کام کے ساتھ صحابہ والا علم اور ذکر تو جڑ سکتا ہے، بعد کے مشائخ کا علم اور ذکر تبلیغ کے ساتھ نہیں جڑ سکتا، کہ صحابہ کا علم اور ذکر تبلیغ کے ساتھ نقل و حرکت میں تھا، اور بعد کے دور کے علم اور ذکر کا تقاضا بیٹھنے کا ہے اور تبلیغ کا تقاضا چلنے کا ہے، تو ان دونوں میں جوڑ ہو نہیں سکتا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے میرا تمہارا جوڑ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں بیٹھو بیٹھو بیٹھو، تم کہتے ہو نکلو نکلو نکلو، میرا تمہارا جوڑ کیسے ہو سکتا؟ تو ذکر سے مراد ذکر مسنون ہے، ذکر دعا ہے،
ہر موقع کی دعا تمہاری زبان پر اپنے آپ جاری ہو جائے۔ حسن حسین میں ایک نظر ڈال لو، تم سارے عربی پڑھے ہوئے اور ماشاءاللہ سارے اچھے ذہن کے بچے ہو، چند دن اہتمام کرو گے پھر تمہیں اس کو یاد ہو جائے۔ مولانا کو دیکھ کر میں موقع موقع کی دعاؤں کا عادی ہوا، ورنہ پہلے عادت نہیں تھی، صرف کھانے کی دعا، سونے کی دعا بس۔ لیکن ان کو دیکھا کہ ہر موقع پر دعا پڑھتے تھے، ہر موقع پر دعا پڑھتے تھے، یہ ذکر ہے۔ نظام الدین میں ہم تھے تو وہاں اب بھی سورہ یاسین کا ختم ہوتا ہے، مغرب کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کاروزاری ہوتی ہے۔ تو میں مولانا کے ساتھ تھا وہاں، نظام الدین بھی رہا، میں کافی عرصہ مولانا کے ساتھ، 1 مہینہ پورا ساتھ رہا۔ تو دعا شروع ہوئی تو میں بھاگ کے گیا، مولانا زبیر صاحب نے دعا کروائی تھی۔ دعا سے فارغ ہو کر میں کمرے میں آیا، میں نے کہا آپ دعا میں نہیں شریک ہو؟ کہنے لگے جو چیز صحابہ کے دور سے ثابت نہ ہو میری طبیعت اس کی طرف چلتی نہیں، میری طبیعت اس کی طرف چلتی نہیں۔ یاسین کا ختم، اس کے بعد دعا، یہ مشائخ کا ترتیب تو ضرور ہے تو اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میری طبیعت ادھر چلتی ہے جو چیز صحابہ سے ثابت ہے، امت اس پہ جمع ہو سکتی۔ تو تبلیغ کا ذکر، یہ 3 تسبیحات، صبح شام کی دعائیں، موقع موقع کی دعا، اور یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، اور قرآن کی تلاوت، یہ ذکر ہے۔ چوتھے نمبر کا منتہا ہے کہ تم برے کے سامنے، برائی کے سامنے، برا کرنے والے کے سامنے صبر کر جاؤ، چپ کر جاؤ، یہ اس کی ابتدا ہے۔ اور اس کی انتہا ہے کہ تم اس کے ساتھ وہ کرو جو اللہ کہتا ہے باللتی ہی احسن، باللتی ہی احسن، فاصدق صدیقک ان صدقت صداقتا۔ یہ علامہ دمیری نے ایک شعر نقل کیا ہے بڑا خوبصورت، آخری مصرع میرے ذہن سے نکل گیا کہ دوست کے ساتھ دوستی نبھا اور دشمن کے ساتھ وہ کر جو اللہ کہہ رہا ہے باللتی فإذا الذی فادفع عدوک باللتی فإذا الذی فاصدق صدیقک ان صدقت صداقتا فادفع عدوک باللتی فإذا الذی۔ یہ جملہ اس شاعر کی فصاحت کی چوٹیوں کو بیان کرتا ہے کہ اس نے آیت کو کیسے فٹ کیا ہے۔ فاصدق صدیقک ان صدقت صداقتا فادفع عدوک باللتی فإذا الذی۔ واہ کیا کمال کرتا کہ یار سے یاری نبھا، یہ ہے اخلاق کا ابتدائی درجہ، چوتھے نمبر کا ابتدائی درجہ۔ اور چوتھے نمبر کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ فادفع عدوک باللتی فإذا الذی، فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ، چوتھا درجہ ہے وصبر، آخری درجہ ہے وصبر علی ما یقول، علی ما یقول، علی یوں ہے یوں، ما یقولون، ما یقولون، کیا مطلب ہے؟ تم یہ نہیں کہہ سکتے میں کتنا صبر کرتا، میں بھی تو انسان ہوں، میں کہاں تک جواب نہ دیتا، میں کہاں تک چپ رہتا۔ تو علی کہتا ہے آخر حد تک چپ، آخر حد تک چپ، علی علی آخری حد تک چپ، آہ نہ کر، چپ ہو جا بس۔ وصبر علی علی، جو بھی آئے جہاں سے آئے، کیسا ہی زہریلا اور کڑوا آئے، خاموش۔ چوتھا نمبر میں نے تمہیں بہت بیان کیا، اگرچہ اس کو جتنا بھی بیان کیا جائے تھوڑا ہے، لیکن جتنا تمہاری زندگی میں ضروری ہے میں نے اس کو بہت بیان کیا۔ تم کرنے والے بنو تو جتنا کچھ بتایا جا چکا ہے وہ کافی ہے، نہ کرنے والے بنو تو سارا قرآن پڑھ کے بھی تم جھٹک دو تو کون روکنے والا ہے؟ کہ انسان کی خوبصورتی اس کے اخلاق کے ساتھ، اور یاد رکھنا ہمیشہ، میں نے تمہیں کئی دفعہ بتایا، اخلاق بد اخلاقی سے جنم لیتے ہیں، اخلاق بد اخلاقی سے جنم لیتے ہیں۔ تبلیغ میں تمہیں لوگ ملیں گے، کوئی تمہاری تربیت کے چکر میں ہوگا، کوئی تمہاری اصلاح کے چکر میں، یہ صرف تبلیغ کی بات نہیں، تم گھر میں اپنوں سے، غیروں سے، بہت سوں سے تمہیں ناگواریاں، وَلَتَسْمَعُنَّ وَلَتَسْمَعُنَّ، یہ ہو کے رہے گا،
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اب اوت الکتاب اور اشرکو کو نکال دو، اپنوں کو یہاں کھڑا کر دو. اپنوں سے تمہیں سننا پڑے گا، اپنے سے چھوٹے سے بھی، بڑے سے بھی، برابر سے بھی، آشنا سے بھی، نا آشنا سے بھی. اور اس پر کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اپنے ظاہر کو خوبصورت بناؤ اچھے اخلاق کے ساتھ. اپنے ظاہر کو خوبصورت بناؤ صاف ستھرے لباس کے ساتھ بھی اور صاف ستھرے اخلاق کے ساتھ. لباس بھی قیمتی نہ پہنو، اچھا صاف ستھرا پہنو. ہمارے اخلاق ایسے نہ ہو کہ کوئی تم سے نفرت کرنے لگ جائے، بھاگنے لگ جائے. 5واں نمبر تصحیح نیت ہے. مولانا الیاس صاحب کے الفاظ دیکھو، تصحیح النیہ. تصحیح باب تفعیل سے ہے جس میں تکرار ہوتا ہے، اور تکرار کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی تم اخلاص کا دعویٰ نہیں کر سکتے. یہ ہر وقت بگڑتا ہے، تم ہر وقت ٹھیک کرتے رہتے ہو. تصحیح ہر وقت ٹھیک کرتے رہنا اپنی نیت کو، کہ یہ مختلف شکلوں میں آ کر بگڑتی رہتی ہے، بگڑتی رہتی ہے، بگڑتی رہتی. تم ہر وقت اسے ٹھیک کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو. تو اخلاص کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جب ریاکاری کا دھیان آئے تو تم استغفار کر کے اسے ٹھیک کرو. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری نظروں میں نہ جچے نہ سمائے. جب یہ فتوحات صحابہ کا دور آیا نا، حیات الصحابہ میں ہم پڑھ رہے تھے، تو مولانا ظاہر شاہ صاحب فرمانے لگے یہ بتاؤ اتنے ملک فتح ہوئے، اتنا مال غنیمت آیا، تو ان میں اخلاص باقی کیسے رہا ہو، کیسے رہا ہو؟ تو اپنے طور پر ہم کوئی دلیلیں دینے لگے، لیکن کوئی بات وزنی سمجھ میں نہ آئی. پھر مولانا نے ہمیں ایک مثال دی. مثال کہ ایک آدمی جب بھینس خریدنے جاتا ہے تو دودھ پہ اس کی نظر ہوتی ہے، حالانکہ گوبر کا بھی بہت فائدہ ہے. اب ہم نے تو گوبر سے وہاں اپنا گیس کا پلانٹ چلایا ہوا ہے. ہمارے دیرے میں جتنی وہ چولہے میں آگ جلتی ہے وہ لکڑی کی نہیں ہے. ہمارا وہ پیچھے 7 بھینسوں کا باڑا ہے، تو اس میں ہم نے وہ گوبر کا پلانٹ لگایا ہوا ہے. اس میں روزانہ 2 من گوبر ڈالتے ہیں، 2 من پانی ڈالتے ہیں. سارا دن ہمارا چولہا جلتا ہے اللہ کے فضل سے. سارا دن وہاں اس گیس سے ہمارے کھانے پکتے ہیں، مہمانوں کی سیوا ہوتی ہے. تو گوبر بھی فائدے دے رہی ہے، لیکن دودھ لینے بھینس خریدنے والا بھول کے بھی نہیں پوچھتا گوبر کتنا دیتی. کوئی پوچھتا ہے کہ دودھ کتنا دیتی؟ ان کا یہ 10 سر دیتی. کہاں ٹھیک ہے لے لو. یہ سدھپور گئے تو وہاں ایک الیاس نوجوان ملا کہ میں نے ایک بھینس مقابلے میں پیش کی، پورے پاکستان میں اول آئی میری بھینس. اس نے 34 کلو دودھ دیا تو پورے پاکستان میں اول ہے. 4 لاکھ میں بھی اسے نہیں بیچا، 4 لاکھ میں بھی نہیں بیچا. تو جو بھینس لینے جاتا ہے وہ صرف دودھ پہ نظر رکھتا ہے. صحابہ پر آخرت اتنی کھل گئی تھی کہ ان کی اور نظر جاتی ہی نہیں تھی کسی طرف. اس قدر آخرت مستاظر ہو گئی تھی. تو نیت ہر وقت بگڑتی ہے، لہذا تصحیح تصحیح تصحیح، عمل سے پہلے، عمل کے درمیان، عمل کے بعد. یا اللہ تو قبول کر لے، اس قابل نہیں. تبلیغ کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ یہ جو ادنا درجے کی نقل و حرکت ہے، چلہ، سال، 7 مہینے، 4 مہینے، 2.5 گھنٹے سے روزہ، یہ تمہارے معمولات میں شامل ہو. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمہیں دین کے مٹنے کا درد نصیب ہو اور سارے عالم میں اسے زندہ کرنے کی تڑپ تمہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. جو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا اس کام سے 2 باتیں چاہتا ہوں، ایک اندر ایک باہر. اندر یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پر مر مٹنے کے سوا اور کوئی جذبہ نہ ہو، اور باہر یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیغام کو لے کر ساری دنیا نگر نگر پھرنے کی شکلیں اللہ تعالیٰ قائم فرماتے. تو اس وقت کے تمام فتنوں کے لیے اللہ نے اس طاقت کو کھڑا کیا ہے. اس کی سادگی نے اس کی قوت پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اس کی سادگی نے اس کی وسعت پر پردہ ڈالا ہوا ہے.
اس کی سادگی نے اس کی عالمگیری پر پردہ ڈالا ہوا، بہت سادہ سا نظر آتا ہے۔ آج دعوت کا دور ہے، آج ہدایت کا نظام دعوت کے ساتھ چل رہا ہے کہ چند گھنٹوں میں لوگوں کی زندگی ایسے تبدیل ہوتی ہے کہ دیکھنے والے بھی حیران ہوتے ہیں کہ کیا ان کے پاس بڑھیا تھی جو ان کو سونگائی اور یہ اس طرح ان کی زندگیاں بدل گئی۔ تو جو سودا مارکیٹ میں بک رہا ہو، ہر تاجر اسی کو لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس وقت تبلیغ کا سودا مارکیٹ میں بک رہا ہے، اسی کو بڑھانے کی کوشش کرو تاکہ تمہارا قیامت کے دن اجر بھی بڑھے، اللہ کا قرب بھی بڑھے، اللہ کے رسول کی محبت بھی بڑھے، تم انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بن کے قیامت کا دن اٹھو، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ میں ایک تسلسل کے ساتھ پچھلے کوئی 8 دن تم سے بات کرتا رہا، یہ اختتامی مجلس تھی۔ یہ اتنا بڑا مضمون ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو 18 برس بیان کرتے رہے، نہ ختم ہوا۔ مولانا یوسف صاحب 21 برس بیان کرتے رہے، نہ ختم ہوا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 32 برس اس کو بیان کرتے رہے، نہ ختم ہوا۔ یہ تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ تو بڑا مضمون ہے، میں کتنا بولوں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن جتنا ضروری تھا وہ میں نے بتا دیا ہے۔ کرو گے نفع پاؤ گے، نہیں کرو گے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ہمارا کام تو صدا لگانا ہے، آگے کوئی لے نہ لے اس کا اپنے مرضی ہے، دامن کھولے یا سمیٹے، دل کے دریچوں کو کھولے یا بند کرے، اس کا اپنا کام ہے۔ لیکن جہاں تک صدا لگانے کا کام ہے تو میں نے اپنی ہمت سے بڑھ کر تم سے بات کی ہے۔ اب آگے کرنا نہ کرنا تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے، تمہارے اپنے لینے کی بات ہے۔